سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الناصح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نصیحت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کی زندگی طویل ہو، رزق کشادہ ہو، موت کی سختی سے محفوظ رہے، تو وہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرے اور رشتوں کو ہمیشہ جوڑے رکھے۔ آج موضوع بھی ناظرین یہی ہے بس، اور دنیا میں اس وقت جہاں مجھے دیکھا جا رہا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو ایک دوسرے سے اس حد تک قطع تعلق کر چکے کہ اب نہ تمہارے جنازے میں ہم آئیں گے نہ تم ہمارے جنازے میں آنا۔ آج ایک بس کچھ لمحے مجھے دے دیجئے، ہو سکتا ہے شاید انشاءاللہ دل کی کیفیت تبدیل ہو جائے۔ آغاز کرتے ہیں صاحب، موضوع ہے قرآن و سنت کی روشنی میں رشتوں کی اہمیت، قطع تعلق کی مذمت، نقصان اور تدارک۔ بات یہ ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو رشتوں کے حسین اور خوبصورت بندھن میں باندھ کر، محبتوں، چاہتوں، الفتوں کی لڑی میں پرو کر اس دنیا میں اتارا ہے۔ انسان کی اس دنیا میں آمد ہی دراصل رشتوں کے توسط سے ہوتی ہے۔ جو انسان اس دنیا میں آتا ہے رشتوں میں پرویا ہوا آتا ہے، ماں باپ، بہن بھائی، ددیال، ننیال، پھر زندگی کے مدارج طے کرتے ہوئے سسرال، مائکہ۔ غرض یہ سارے رشتے انسان کی زندگی کا حسن بھی ہیں، اور انہی رشتوں سے انسان کی زندگی کے رنگ بھی ہیں۔ انہی رشتوں کے راستے میں ناظرین کہیں جنت بھی ہے، اور یہی رشتے دوزخ کے دہانے پہ لا کر کھڑا بھی کر دیا کرتے ہیں۔ یہ وہ بائی ڈیفالٹ رشتے ہیں جن کی بنت خود قدرت نے کی ہوتی ہے، کسی انسان نے نہیں کی ہوتی ناظرین۔ یہ ٹویٹر، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک یا دیگر سوشل میڈیا ایپ پر ملنے والے کھوکھلے فالوورز یا کمیونٹی نہیں ہیں جو آپ کی خوشی میں اسمائلی ایموجی اور آپ کے دکھ میں سیڈ ایموجی بھیج کر اپنے فرائض پورے کر لیں اور اپنے ہونے کا کھوکھلا یقین دلائیں، بلکہ یہ وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ آپ پیدا ہوتے ہیں، جن کے ساتھ آپ جوان ہوتے ہیں، جن کا لمس آپ کے وجود کو مہکاتا ہے، آپ کی مہک بنتا ہے، جو آپ کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، آپ کے غم میں غمگین ہوا کرتے ہیں، جن سے آپ کے خاندان اور نسلیں وابستہ ہوا کرتی ہیں، جن کے جھرمٹ میں آپ باوقار کہلاتے ہیں، جن کی پہچان آپ ہوا کرتے ہیں اور جو آپ کا حوالہ بنا کرتے ہیں، یعنی جن سے آپ مربوط ہوتے ہیں اور جو آپ سے مربوط ہوا کرتے ہیں۔ اس پرفتن ڈیجیٹلائز دور میں ناظرین، جہاں ہم دیگر برائیوں میں مکمل طور پہ غرق ہو چکے ہیں، مجھے کہنے دیجئے کہ وہیں ایک بڑی خرابی رشتہ داری کی اہمیت کو سمجھنے کی کمی ہو گئی ہے، کہ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک امتیازی اور نمایاں وصف یہ ہے ناظرین کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے اور ان کے ساتھ محبت و خیر خواہی سے پیش آیا کرتے تھے۔ یہ خوبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج مبارک میں رچی بسی ہوئی تھی، بلکہ یوں کہیے کہ آپ کا ترہ امتیاز تھی۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کے ساتھ ساتھ ناظرین ان سے تعلق میں ہمیشگی کو ملوز خاطر رکھنا، ان کی مدد و خیر خواہی کرنا، ان کی غمی خوشی دکھ درد میں
شریک ہونا، تقاریب اور تہواروں میں انہیں مدعو کرنا اور ان کی دعوتوں میں شرکت کرنا اور اس طرح کے دیگر امور صلہ رحمی میں ناظرین شامل ہوا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار جن کے ساتھ میں صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، یعنی تعلق توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ بہت توجہ سے سنیے گا اس بات کو ناظرین میری، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے میری، کہ وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں برداشت کر کے ان سے درگزر کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتے ہیں، یعنی بلا وجہ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، مجھ پر سختی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ویسے ہی ہو جیسا تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ پر گرم خاک، گرم راکھ کی پھنکی ڈال رہے ہو، اور جب تک تم ان صفات پر رہو گے اس وقت تک تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مددگار رہے گا۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ اس کا کرنے والا دنیا میں ہی اس سے زیادہ سزاوار ہو اور آخرت میں بھی یہ سزا اس سے ملے گی سوائے ظلم اور رشتہ توڑنے کے۔ یعنی یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں رشتہ توڑنے اور کاٹنے والا نہیں جائے گا۔ اب فیصلہ کر لیجئے صاحب کہ ہمیں جنت کا اگر راستہ چاہیے تو رشتوں کو تھام کے رکھنا ہے، اگر خدا نخواستہ کاٹا تو پھر جنت کے راستے سے ہم ہٹا دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ میرا خیال ہے کہ اس ڈیجیٹلائز دور کے اندر جو ہے اس موضوع پر تواتر سے بات کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو اینڈرائڈ فونز اور یہ ٹیبلٹس اور یہ لیپ ٹاپ اور یہ جو سوشل میڈیا کا لمس ہمیں محسوس ہوتا ہے، اس لمس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، تو کھوکھلا لمس ہے۔ اصل لمس تو رشتہ داروں سے ملنے کا لمس ہے۔ جی فرمائیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رشتوں کی اہمیت پر بڑا زور فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے یقینی طور پر معاشرے کے ساتھ اس کا وہی تعلق ہے جو جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہوا کرتا ہے، اور اسلام جب دنیا کے اندر آیا ہے تو اسلام نے جو ایک چیز اپنے فالورز کو عطا فرمائی ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کا وہ فرمان علی شان ہے جو آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کسی سے کٹ کے الگ تھلگ ہو کے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو ادلہ شرعیہ میں پہلا درجہ جو ہے وہ یقیناً قرآن مجید فرقان حمید کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات وہ صرف اور صرف رشتہ داروں کے ساتھ تعلق نبھانے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کی سختیوں پہ درگزر کرنے، اور پھر اس کے بعد بھی ان پہ درجہ احسان کو قائم رکھنے کی صورت میں بے شمار آیات میں حکم عطا فرمایا۔ جی بتائیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر جو بنی اسرائیل کو حکم دیا وہی حضور علیہ السلام کی امت کو بھی حکم عطا فرمایا، اور قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور والدین کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقداران تمہارے رشتہ داران۔ یعنی کیٹیگری بتا دی کہ پہلے والدین کے ساتھ تمہارا معاملہ بہت اچھا ہو، پھر رشتہ داروں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ہم رشتہ داروں کو دیکھیں تو رشتہ داروں میں سب سے بڑا رشتہ تو ہوتا ہی والدین کا، بس سبحان۔ تو اس لیے یہ بھی ایک رشتہ ہے، اور دوسرے بھی پھر رشتے ہیں کہ صرف انہی میں گم نہ ہو جانا بلکہ باقی اور بھی تمہارے لیے رشتے ہیں، ان کا بھی خیال تم نے رکھنا ہے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مزید جو ہمیں آیات بینات کے ذریعے رشتوں کا
جو حفاظت کا حکم دیا ہے، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا وہ فرمان علی شان جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور انہوں نے اللہ رب ذوالجلال کے حضور عرض کیا تھا یا اللہ میں جانے لگا ہوں کس کی طرف؟ فرعون کی طرف، اور اس کو میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں لیکن میری زبان میں کچھ تھوڑی رکاوٹ ہے، ایک تو میری رکاوٹ دور فرما دے، اور دوسرے نمبر پر یا اللہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب میں جاؤں تو میرے ساتھ میرا معاون و اخی ہارون ہوا افصح منی لسان فارسلہ معی رداء یصدقنی، یا اللہ جب میں جانے لگا ہوں تو میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دے، بھائی میرے ساتھ جائے تو بھائی کے ذریعے میں جاؤں گا، یہ میری تصدیق کریں گے۔ تو یہ جملہ آج کے دور کے لیے سب سے زیادہ مشعل راہ ہے جو اللہ نے جواباً ارشاد فرمایا، قال سنشد عضدک باخیک، پیارے موسیٰ ہم تمہارے کندھے تمہارے بازو تمہارے بھائی کے ذریعے مضبوط فرما دیں۔ تو بھائی بھائی کے بازو ہوتے ہیں، تو بھائی کو ساتھ رشتہ اخوت میں پرو کے رکھنا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ سب سے بڑا ذمہ جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ تبلیغ کا تھا، اور اس کا مرکزی جو آپ کے لیے ہدف تھا وہ فرعون اور اس کے درباری تھے، تو وہاں جانا یقیناً وہ مانے یا نہ مانے لیکن آپ کے لیے تو بہت بڑی سعادت تھی کہ آپ اللہ کے حکم پہ عمل فرما رہے ہیں، تو اس حکم کے اندر عمل کرنے کے لیے اپنے بھائی کو ساتھ شریک کیا جا رہا ہے۔ تو آج یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جس کے پاس مال پیسہ آ جائے سب سے پہلے اپنے بھائیوں سے علیحدہ ہوتا ہے، اپنے بھائیوں کو خود سے دور کرتا ہے کہیں وہ حصہ نہ لے۔ تو دین کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ کی رحمت ہو رہی ہو، اللہ انعام کر رہا ہو، تو پھر اپنے بھائیوں کو ساتھ میں ضرور شامل کریں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانوں کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 23 برس تک جو فریضہ تبلیغ سر انجام دیا ہے، تو اس کے بدلے میں امت سے کیا مانگا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے۔ تو جو نبی کریم علیہ السلام اپنی امت سے قرابت داروں کا حسن سلوک مانگ رہے ہیں تو خود کتنا کرتے ہوں گے؟ یہ قرآن مجید نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اسی طرح رب کائنات نے جو حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی آل اولاد ان کی نسلوں کا تذکرہ کیا، یعقوب علیہ السلام کی نسل کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور انہیں فرمانے لگے بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کا جملہ بڑا قابل غور رشتے نبھانے والا ہے۔ انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ اب دیکھیے وہ کہتے ہیں ہم آپ کے الہ کی، آپ کے آبا حضرت سیدنا اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے، سیدھا بھی کہہ سکتے تھے اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ساتھ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے تایا جان حضرت اسماعیل کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ رشتے نبھانے آپ پہ جو میں نے بات کہہ دی ہے اسی پہ ناظرین کو توجہ رکھنی چاہیے کہ جس طرح اللہ کی رحمت اور نعمت زیادہ ہو، خود کو یہ نہ سمجھے کہ یہ مجھے ملی ہے، اپنے بھائیوں کو رشتہ داروں کو اس کے اندر شریک کرنا یہ قرآن پاک کا ایک طریقہ ہے۔ یعنی کمال دیکھیے وہ جو آپ بات فرما رہے تھے کہ سرکار علیہ السلام کی کہ اپنے قرابت داروں کو تو رہتی دنیا تک صبح و شام ہر وقت ہر پل ہر لمحہ سرکار علیہ السلام نے درود پاک ودیت کر دیا ہے، اپنے پہ صرف جو ہے وہ درود بھیجنے کا نہیں فرمایا، آہل پہ بھی، تاکہ میرے رشتہ دار بھی ساتھ ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو بلکہ اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ مطلب صرف اپنے آپ کو جو اس معاملے میں سرکار علیہ السلام نے انٹیگ نہیں کروایا بلکہ اپنے جو جتنی بھی آل ہے اور نسل پاک ہے ان کو بھی اس میں بینیفیشری جو ہے وہ رکھا ہے، ساتھ ساتھ کی رحمتیں ان کے اوپر بھی نازل ہوتی رہیں۔ اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ اس میں جو ایک بڑی اہم ترین بات ہے کہ ظاہر قرآن پاک تو واضح طور پہ بیان کرتا ہے، اس میں مزید کوئی آیات اگر آپ بیان کرنا چاہیں، لیکن احادیث مبارکہ میں بڑا کیٹیگوریکل رشتوں کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے اور صلہ رحمی پہ بڑا زور دیا گیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، بڑا اہم موضوع ہے کہ اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے خیش و اقارب، اپنے عزیز جتنے بھی رشتے اللہ رب العزت نے ہمیں جن میں جوڑ کے اس کائنات میں بھیجا ہے ان سب کو پرو کے رکھنا اور ان کے ساتھ ایک وابستگی قائم رکھنا، یہی انسان کا امتحان ہے کہ وہ اس رزمگاہ میں ایسی زندگی گزارے کہ کسی کے ساتھ توڑ کے نہ جائے بلکہ سب سے جوڑ کے جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں کہ جو ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ رشتہ وحدت میں جب ان کو پرو سکتا تھا
پھر پریشاں کیوں تیری تسبیح کے دانے رہے. کیا کہنا، تو کیا یہ کہنا، ایک تسبیح میں سارے رشتوں کو پرو کے رکھنا کہ کوئی ناراض نہ ہو, کوئی منہ پھیر کے چلا نہ جائے, سب کو راضی رکھنا, یہی انسان کا امتحان ہوتا ہے. اور اسی کا مزہ, اسی کا لطف, اسی کا لطف ہے, اور اسی سے زندگی جو ہے وہ گلستان بنتی ہے اور خوبصورت ہوتی ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے آپ مدینہ پاک تشریف لاتے ہیں, حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم, یہ پہلے یہودی تھے اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا, کہتے ہیں جب سرکار مدینہ تشریف لائے تو ہم بھی ہمہ تن گوش تھے کہ نبی اسلام آئے ہیں, یہ کیا بات کریں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جہاں پہ بیٹھ گئی, وہاں سرکار دو عالم نے مدینہ میں جو ریاست مدینہ قائم فرما رہے ہیں وہاں پہلا خطاب فرمایا, اور وہ خطاب کیا تھا, وہ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں تھی, 4 جملوں پہ مشتمل خطاب تھا, لیکن اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کا پورا نظام عطا فرما دیا. فرمایا ایھا الناس, اے لوگو, اے لوگ, اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اللہ, فرمایا اے لوگو تم رات کو اٹھ کے عبادت کرو, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, اور تم رشتوں کو جوڑو. پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا جو آپ نے مدینہ پاک میں ارشاد فرمایا. یعنی ابھی تشریف آوری ہو رہی ہے, لیکن یوں کہیے کہ ایک چارٹر آپ نے دے دیا کہ جی اس پہ عمل کرنا ہے. اور اس میں پھر خطاب بھی ایھا الناس کہہ کے پوری انسانیت کے لیے خطاب دیا کہ ایک رشتہ اسلام کا ہے اور ایک اس سے بڑھ کے انسانیت کا رشتہ بھی ہے. تو آپ نے, اور پھر جیسے صوفیاء کرام نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ, کہ پوری مخلوق اللہ رب العزت کا یہ کنبہ ہے. تو اس لیے جتنے بھی انسان ہیں, ایک تو ان کے ساتھ اس نے سلوک, پھر خاص طور پہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ تم نے اس نے سلوک کرنا. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے کی 2 قسمیں, ایک صدقہ وہ ہے جو آپ فقراء پہ کرتے ہیں, اور ایک صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے رشتہ داروں پہ کرتے ہیں. یہ زیادہ افضل ہے کہ اس میں صلہ رحمی بھی ہے اور اس میں صدقے کا ثواب بھی ہے. اسی طرح جو حدیث آپ نے انٹرو میں بھی بیان کر دی, میں اس کی عبارت پڑھ دیتا ہوں تاکہ برکت حاصل ہو جائے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ. میرا وہ غلام جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر کو لمبا کر دیا جائے اور اس کے رزق میں برکت ڈال دی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے. اچھا یہ ذرا ڈاکٹر صاحب یہاں رک کے تھم کے, وہ تو چونکہ ظاہر ہے وقت میرے پاس بڑا قلیل ہوتا ہے, ورنہ یہ اٹ سیلف یہ ایک حدیث مبارکہ لے کے پورا پروگرام ہم کر سکتے ہیں کہ یہ تو ایک وظیفہ ہے. اگر اس عمل کو عمل کے طور پہ اور مستقل عمل کے طور پہ اپنا لیا جائے تو ایک وظیفہ ہے کہ رزق کی وسعت کی بھی بشارت دے دی, بری موت سے بھی آپ بچ جائیں گے, مطلب اور کیا چاہیے, اور عمر بھی آپ کی طویل ہو جائے گی. اور جنید صاحب یہ دیکھیے کہ آج ہمارے وہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں, ہم سب کو غور کرنا چاہیے, کتنے ہی گھر ہیں جن میں چولہا نہیں جل رہا, جن میں معاشی تنگی کی شکایت ہے. تو اگر وہ اس نسخے پہ آ جائیں جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, گھر میں بہار آ جائے گی اور گھر میں پھر سے برکتیں لوٹ آئیں گی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید والی رات, جس کو سرکار نے قبولیت دعا کے لیے بہترین موقع قرار دیا, حضور رو رو کے اس میں گڑ گڑا کے دعا مانگتے تھے. سارے صحابہ بھی بیٹھے تھے اور سرکار دعا مانگ رہے تھے, تو اچانک سرکار نے فرمایا من منکم قاطع الرحم, کوئی آدمی ایسا تو نہیں ہے جو رشتہ توڑ کے بیٹھا ہوا ہو, اس لیے دعا قبول نہیں ہو رہی. ایک آدمی اٹھ کے چلا گیا, دعا کے دوران اٹھ کے چلا گیا, اور وہ گیا واپس آیا. تم کیوں گئے تھے؟ یا رسول اللہ میں نے اپنی خالہ کو ناراض کیا ہوا, میں ابھی ان کے پاس گیا, ان کے قدموں میں گر گیا, ان سے معافی طلب کی, انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا, میں ان کو راضی کر کے آ رہا ہوں. سرکار نے فرمایا اب دور نہ بیٹھو, اب میرے پہلو میں آ. واہ واہ سبحان اللہ. اچھا اب اس میں محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذریعہ بھی ہے, یہ بندہ اپنے رشتہ داروں سے اس نے سلوک. سبحان اللہ. اب اس میں ایک پہلو دیکھیں کتنی, یہ میں وہ عرض کر رہا ہوں, یہ حدیث مبارکہ تو ظاہر سرکار کا تو ہر فرمان ایسا ہے کہ سونے میں تولا جائے تو سونا ہیچ ہے, بات یہ وہ ان سے زیادہ مبارک فرامین ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جیسے ایک بات ہوئی, وہ ایک مستقل وظیفہ ہے کہ ہم ادھر ادھر عامل کامل کے پیچھے, جعلی عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. اگر ہم یہی عمل شروع کر دیں تو مسائل حل ہو جائیں. اب دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ جیسے ایک اور جو ایک صحابی تشریف فرمائے, وہی بات ہے کہ خالہ ناراض ہیں, سرکار وہ قربان جائیے بصارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب کچھ دیکھ لیں. لیکن کمال یہ کہ پیغام بھی دے دیا کہ کسی اور محفل میں جا کے بیٹھیں تو وہاں دعا قبول نہیں ہو رہی. بالکل. تو ذرا اپنے گھر کے معاملے میں اگر یہ معاملہ ہو تو پھر اپنے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو ذرا یہ بتائیے, یہ جو قطع رحمی یا قطع تعلق ہے, اس کی مذمت بڑی شدت سے بیان ہوئی ہے صاحب. جی بالکل, لیکن ہم سمجھنے کو تیار نہیں. آج آتے ہوئے کو 2-3 اشعار بھی اس پہ موضوع ہوئے, وہ بسم اللہ احباب کی نظر کہ وہ جن سے نفرتیں بڑھتی ہوں پیارے, وہ جن سے نفرتیں بڑھتی ہوں پیارے, تم ایسے سارے قصے چھوڑ ڈالو, اگر تم چاہتے ہو کامیابی
اگر تم چاہتے ہو کامیابی انا کے بت کدے کو توڑ ڈالو، کیا کہنے، اور خدا و مصطفیٰ کو کر لو راضی، واہ سبحان خدا و مصطفیٰ کو کر لو راضی، ہیں جتنے رشتے ٹوٹے جوڑ ڈالو، اور کمانے ظلم سے جو تیر نکلے، ظلم کی کمان سے، کمانے ظلم سے جو تیر نکلے اسے ڈھالے صبر سے موڑ ڈالو۔ کیا کہنے، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی۔ اصل میں یہ جو قطع تعلقی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی مذمت خود بیان فرمائی۔ ہاں بتائیے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ ایک مقام پہ فرمایا اولئک ہم الخاسرون، وہ لوگ جن کے ساتھ اللہ کریم نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا تھا جو توڑنے والے ہیں ان پہ اللہ کریم کی لعنت ہے، اور ان کے لیے بہت بری جگہ ہے، ان کا ٹھکانہ برا ہے اور وہ خسارے میں ہیں۔ اور وہی حدیث پاک میں ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا، رشتے توڑنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک ایسی حدیث پاک حیران کن، بتائیے، قبلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا من قام اللیل وصام النہار وقطع رحمہ، جو شخص ساری رات قیام کرتا ہے اور صائم الدہر ہے یعنی ساری زندگی روزہ رکھتا ہے، اچھا، وقطع رحمہ مگر وہ رشتوں کو توڑتا ہے، سیک الی جہنم علی وجہہ، تو اللہ کریم کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یہ ذرا ایک بار اور ریپیٹ کیجئے، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے، نہیں اس کا مطلب یہ ہوگا اگر کسی شخص کو اس بات کا زعم ہے کہ میں پوری پوری رات عبادت کر رہا ہوں، ضروری بات ہے کہ اگر ایک طرف ہم عبادتوں اور ریاضتوں کے کیٹو کھڑے کر دیں مگر ہمارے دل کے اندر بغض و عناد کا مونٹ ایورسٹ دل میں موجود ہو تو وہ عبادتیں قبول نہیں ہیں، منہ پہ مار دی جائیں گی۔ بلکہ یوں کہیے کہ اگر آپ عبادتوں کے ریاضتوں کے کیٹو اور ماؤنٹ ایورسٹ کیوں نہ کھڑے کر دیں، اگر وہ بات ہے کہ اناد کا اور بغض کا ایک تیلا بھی اگر دل میں موجود ہو، اتنا بھی، تو آپ دیکھیں حضور نے فرمایا من قام اللیل وصام النہار، ساری رات اگر کوئی قیام کرتا ہے اور ساری زندگی روزہ رکھتا ہے، وقطع رحمہ مگر وہ قطع رحمی کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، رشتوں کی عزتوں کو پامال کرتا ہے، حرمتوں کو، تو حضور فرماتے ہیں سیک الی جہنم علی وجہ، اسے کھینچ کر منہ کے بل اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علامہ صاحب اس سے قبل کے اس سوال کی طرف ہوں، پہلے یہ بتائیے ایک بڑا مسئلہ اور بالکل صحیح بات ہے کہ بیوی اور ماں کے درمیان جو ہے شوہر یا بیٹا جو ہے وہ مطلب پھنس کے رہ جاتا ہے، ادھر تک قطع تعلق ہو جاتا ہے یا ادھر قطع تعلق ہو جاتا ہے، کیا فرمائیں گے؟ جی اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کا جو طریقہ کار ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیں ہیں تو کوئی بھی تفریق پیدا نہیں ہوتی۔ واہ واہ، جس طرح خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو نکاح کے ساتھ رخصت فرمایا حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ، تو آپ نے اپنی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد سے یہ بات کہی تھی، ماں جی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اب گھر میں آئیں گی، آپ بھی موجود ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب وہ آئیں تو گھریلو کاموں میں آپ ان کے ساتھ معاونت کریں۔ سبحان اللہ،
ان کے ساتھ تعاون کریں، اور جس طرح وہ کام کرتی ہیں ماں جی اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی جاری سبحان رکھیں۔ تو یہ طریقہ ایک عزت کے ساتھ اپنی والدہ کو کنوینس کرنا، اور پھر اپنی بیوی کو بھی یہ آتے ہی باور کرانا چاہیے امام الانبیاء کی بیٹی، لیکن گھر کے معاملات آپ کو نبھانے پڑیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس چیز کو اگر رکھ لیں تو والدہ اور بیوی جو ہے دونوں وہ پھر ساتھ بالکل ٹھیک۔ اور ایک اگر اجازت دیں میں آپ کی اجازت سے اس سے پہلے ایک بات یہ کہوں کہ ہماری مائیں جو ہیں یا ہماری جو بیٹیاں ہیں جو زوجہ بن کے آتی ہیں، اگر دونوں ہی یہ سمجھ لیں کہ میں اپنا کام کروں، وہ کہیں میں اپنا کام کروں، اور ان کو پلس میں سنت اہل بیت کا ثواب ملے۔ سبحان اللہ۔ اور میری ایک گزارش آپ کے توسط سے انتہائی ادب کے ساتھ ماؤں سے اور بہنوں سے خاص طور پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جی نقصان کس کا ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف اگر ماں دیکھے تو اس کے بیٹے کا نقصان ہے، وہ جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا ہوتا ہے، اور بیوی دیکھے تو اس کا شوہر جو ہے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا ہوتا ہے، اس بیچارے کو جو ہے وہ کیوں جو سینڈوچ بنا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی بات جو ہے والدین کے حوالے سے کہ جی ان سے جو ہے قطع رحمی کی جاتی ہے، وہ ان کا سوال کچھ اس طرح کا تھا، وہی میں فلوٹ کر رہا ہوں کہ جی ان سے کام کرایا جاتا ہے، ان سے جو ہے اپنا جاب کرائی جاتی ہے، جبکہ خود کما رہے ہیں ساری چیزیں۔ دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ سعادت ہے، والدین ہوں، خواہ آپ کی زوجہ ہے، خواہ آپ کے بچے ہیں، خواہ آپ کے دیگر رشتہ داران ہیں، ان سب کے اوپر خرچ کرنا یہ خود قرآن مجید فرقان حمید نے حکم دیا ہے۔ اور پھر یہ صلہ رحمی میں بھی آ جائے گا جی، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ اے محبوب کریم علیہ السلام، جس زبان سے قل هو اللہ احد آپ نے میری توحید کی تلقین کی ہے نا، اسی زبان سے ان کو یہ بھی ارشاد فرما دیں جو خرچ کرنا ہے تو خرچ کرنے کا بہترین مصرف جو ہے وہ تمہارے والدین ہیں، اور اس کے بعد تمہارے رشتہ داران ہیں۔ تو آپ دیکھیے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت زینب سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی، انہوں نے عرض کیا حضور میں ایک مسئلہ دریافت کرنے آئی ہوں، فرمایا پوچھو۔ تو کہنے لگی حضور میں خرچ کرنا چاہتی ہوں مال اللہ کی راہ میں صدقہ کی صورت میں، تو میرے خامد کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھ پہ خرچ کرو، تو میں کہتی ہوں آپ میرے خامد ہو، میں آپ کو کیسے دوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینب اپنے خامد پہ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا ثواب دے گا، صدقہ کرنے کا بھی اور ساتھ صلہ رحمی کا بھی۔ تو جو ہم اس کے اسباب میں دیکھتے ہیں جو لوگ صلہ رحمی کو چھوڑ کر قطع رحمی میں جاتے ہیں، تو میں بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اسباب اور نقصانات دونوں پہ کلام کیجئے گا۔ اس میں یہ چیز بنیادی طور پر 3 اسباب آ جاتے ہیں، اور یہ تینوں اسباب پہلے رشتے کے ساتھ شروع ہوئے تھے، اس کے بعد یہ آگے آج تک چل رہے ہیں۔ تو تدارک اس کا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے بیس یہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے اس کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تکبر کی بنیاد۔ دوسرے نمبر پر یا پھر اس کو نعمت ملی تو اس سے حسد ہوتا ہے۔ اچھا، اور تیسری چیز جو ہے دل کے اندر بلا وجہ کا بغض پیدا ہونا۔ ٹھیک ہے، تینوں اسباب بنیادی ہیں، باقی اس کے ساتھ ظاہر ہیں۔ تو میں اپنے ناظرین کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے رشتے نبھانے تو اچھی بات کہیں سے ملے لے لینی چاہیے۔ یہ ہمارے سیاستدانوں سے سیکھیں جو الیکشن کے دنوں میں ووٹ مانگنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ تو ہم اس میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ بنیادی اسباب کے اندر جو قرآن پاک نے ابتدا رحم کے ساتھ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمت کے ساتھ، اور جہاں قرآن پاک کا اختتام ہوا ہے وہ ہے سورہ والناس پر، اور والناس کے اندر جو ارشاد فرمایا گیا وہ پوری کی پوری سورت اور اس سے پہلے سورہ فلق، وہ یہی چیز ہمیں واضح کر رہی ہے کہ وہ لوگ جو دم کے ذریعے پھونکے لگا کے ناجائز شیطانی کام کر کر کے اس کے اوپر من شر النفاثات فی العقد پھونکے لگاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر کے لوگوں کو ایک دوسرے سے نفرت دلاتے ہیں، آر دلاتے ہیں۔ بلکہ حضور نے تو یہاں تک فرما دیا، ایک شخص نے عرض کی حضور مجھے فلاں کے ساتھ بہت محبت ہے اور اللہ کی رضا کے لیے، آپ نے فرمایا اسے پتہ ہے؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو نہیں جانتا، فرمایا چلو جاؤ جا کے اس کو بتاؤ کہ میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو اگر نفرت کو لوگوں کو دکھاتے ہو، میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا، تو محبت قلبی ہو، ظاہری نہیں، بناوٹ نہیں، تصنع نہیں۔ اس کے اسباب میں اور کیا کیا اس کے اسباب میں بنیادی طور پر سب سے پہلے کوئی شخص جو ہے وہ اپنے دماغی اس نیچ پن کا شکار ہوتا ہے کہ اب میرے پاس کچھ مال آ گیا ہے، اب اس کے بعد میرے رشتہ داران غریب ہیں، میں دوسرے کو بتاؤں گا تو وہ سمجھے کہ اس کے رشتہ داران غریب ہیں۔ اسی لیے جنید صاحب لوگ اپنی ذاتیں تک بدل لیتے ہیں، اپنے ماضی سے پیچھا تک چھڑاتے ہیں کہ بھی میں اب بہت اونچا ہو گیا ہوں، اب غریبوں کے ساتھ نچلے درجے والے رشتہ دار، یہ بھی ایک فیکٹر ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ذاتیں بدلنا، یعنی آپ دیکھیے وہ جو میں نے 3 چیزیں بتائی ہیں وہ بنیاد میں، اور اس کے بعد کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں نفرت کی پیدا ہو رہی ہیں۔ اچھا نقصانات اس میں آپ کے خیال میں کیا کیا؟ نقصانات میں سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ انسان تنہائی کا شکار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ میں نے عرض کر دیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اس چیز کو دیکھے تو نماز کیا ہے؟ نماز تو گھر میں پڑھی جا سکتی، جماعت کے لیے کیوں ہے؟
اسلام لوگوں کو جمع کرتا ہے، توڑنے کا حکم نہیں دیتا۔ اسی طرح اسلامی تمام شعائر، تمام عبادات، خواہ وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہے، خواہ وہ حج کی صورت میں ہے، کسی بھی صورت میں سب کو جمع کرتا ہے نفرت۔ اور سب سے بڑی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی پر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے آ کے کلام کیا تھا کہ اس طرح ایک فرشتہ آیا ہے، تو انہوں نے دل جوئی کے لیے کیا لفظ بولے تھے؟ انہوں نے کہا آپ تو وہ ہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، تو آپ کو اللہ تنہا کیسے چھوڑے گا؟ یہ بات ہے۔ وہی بات ہے کہ نقصانات میں، اسباب پہ بھی گفتگو ہوئی، نقصانات میں اب سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت کے راستے سے ہٹا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم ہی آپ پہ نہ ہو، تو ختم ہو گئی بات۔ اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں۔ سوشلی جو فیبریکیشنز ہیں اس کو تو اس نے برسٹ کیا، دنیا کو تو برسٹ کیا، آخرت کو بھی برسٹ کر دیا۔ اب اس میں ایک کردار اور ہے جو بڑا اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ لوگوں کو آپ ذرا سمجھائیں کہ جب قطع تعلق ہوتا ہے دو افراد کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، کمیونٹیز کے درمیان، قبائل کے درمیان، ہمارے یہاں برادریوں کے درمیان خاص طور پہ، تو ایک کردار ہوتا ہے فریقین کا، یعنی وہ لوگ جو کہ صلح کروانے والے ہوتے ہیں، صلح کروا سکتے ہیں، خاندان کے ہوتے ہیں، کمیونٹی کے ہوتے ہیں، قبیلے کے ہوتے ہیں، یا وہ تمام لوگ جو کہ مطلب اپنا ایک انفلوئنس کے ذریعے سے جو ہے معاملے کو نبھا سکتے ہیں، اور ان کے کانوں میں ساری باتیں ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ان کی جو اہمیت ہے، ان کی جو فضیلت ہے، وہ بتائیے ذرا کہ صلح کروانے والے، جو مطلب صلح کرنے والے، یہ تمام لوگ۔ جی بالکل، یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس حوالے سے میں شروع میں ایک بات کی عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک قول ہے، ہمارے شیخ ہیں، ہمارے استاد پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب زیدہ مجدو، اکثر آپ یہ بات فرماتے ہیں کہ یہ رشتوں کی یہ جو ٹریفک ہے نا، یہ ون وے ٹریفک ہے، یہ ٹو وے ٹریفک نہیں ہے۔ کیا اچھی بات، یعنی آپ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ میں کوئی میرے ساتھ اچھا کرے گا تو میں اچھا کروں گا، یعنی نو ایکسپیکٹیشنز، نو ڈس اپوائنٹمنٹ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو ون وے ٹریفک رکھنا۔ رشتے تب چلیں گے کہ جب آپ اپنی طرف سے نبھائیں گے۔ وہ احمد فراز نے کہا تھا کہ اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا یا نہ تھا، کیا بات، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جائے۔ واہ واہ واہ، تو سبحان ہم اللہ، اگر اپنے حصے کا یہ کام کرتے رہیں، بلکہ مجھے پھر وہ شعر یاد آ گیا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اپنے حصے کا کام کریں، اپنا کنٹریبیوشن کریں۔ اور پھر صلح کے حوالے سے آپ نے بڑی اہم بات فرمائی ہے، قرآن کریم نے اس کو بہت بڑی تعریف کے ساتھ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہاری سرگوشیوں کو پسند نہیں کرتے، یہ جو تم آپس میں رازداریاں کرتے ہو اسے پسند نہیں کرتے، لیکن ایک بات میں یہ بھی پسند کرتا ہوں کہ جب تم یہ رازداری کرو کسی کو جوڑنے کے لیے، جب تم آپس میں پلاننگ کرو، منصوبہ بناؤ کہ ہم اس طریقے سے جو آپس میں جگڑ رہے ہیں ان کو ملا دیں گے، تو فرمایا کہ جو یہ کرے گا ہماری رضا کے لیے ہم اسے اجر عظیم عطا سبحان اللہ۔ یعنی اس میں ایک مثال بہت ہی سمجھ لیجئے کہ میں گراس روٹ لیول کی دے کے لوگوں تک بات آپ کے ذریعے پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ فرض کیجئے کہ ابھی جیسے چلے اس ریلیونٹ کر لیتے ہیں اس بات کو کہ ابھی جو شوہر کی بات آئی، یہ اسی سیمپل کیس کو اٹھا لیتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ کان بھرتی ہے ماں کے حوالے سے، ماں جو ہے کان بھرتی ہے بیوی کے حوالے سے۔ اب اس میں کردار جو بیچ میں شوہر ہے اس کا ایک بڑا اہم کردار ہے، وہ کیا ہے کہ وہ ایز اٹ از تمام باتیں اپنی ماں کو نہ دے دے اور ماں کی تمام باتیں ایز اٹ از بیوی کو نہ دے، فلٹر کر کے جو پوزیٹو باتیں ہیں اس سے ویسے جو ہے تعلق قائم ہو جائے گا، حکمت کے ساتھ آگے بڑھے گا تو پھر ہی رشتے جو ہیں اس کو نبھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، فرمایا تم سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہو، صلح جوئی میں اپنا کردار ادا کرتے رہو۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بافضل من الصدقۃ والصیام والصلاۃ، فرمایا آج میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو نماز سے بھی بہتر ہے، جو صدقے سے بھی بہتر ہے، جو روزوں سے بھی بہتر ہے۔ سارے صحابہ ہم تنگوش ہو گئے، وہ کون سی شے ہے جو ان ساری عبادات اور تقویٰ سے بہتر ہے؟ فرمایا اصلاح ذات البین، کہ جو آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں جوڑنا، یہ بہت بہتر ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جو پاک پتن میں چشتیوں کے سردار ہیں اور روحانیت میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، آپ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کینچی کا تحفہ پیش کیا کہ یہ میں لے کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ کینچی کسی اور کو دینا، ہمیں سوئی کا تحفہ دو، ہم توڑنے والے نہیں، ہم ٹوٹے ہوئوں کو جوڑنے والے، ہم کاٹنے والے نہیں، ہم ملانے والے ہیں۔ تو یہ ملانے کا کردار اگر ہم ادا کرتے رہیں اور اس طریقے سے اپنا مثبت کردار ادا کرتے رہیں تو معاشرے میں بہت بہتری آتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے فائنلی اب بات یہ کہ قطع تعلق ظاہر ہے اس کی وعیدیں اس کے نقصانات سب بیان ہوئے اور جو صلہ رحمی ہے اس کے فضائل بھی بیان ہوئے. رشتوں کو بچایا کیسے جائے یہ بڑی اہم ترین بات ہے. ہم نے غلطیاں کر دی ہیں کوتاہیاں کر دی ہیں اب اس کو سنبھالے کیسے یہ بتائیے لوگوں. ہاں بہت عمدہ سوال ہے جی. ہمارے ایک دوست ہیں پروفیسر عبداللطیف صاحب اکثر وہ یہ شعر پڑھا کرتے ہیں کہ محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے. دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے. یہ جو باہمی مشاورت ہے یہ بہت ضروری ہے. اور یہ جو قرآن مجید کا حکم ہے ولا تجسسوا جاسوسی میں نہ پڑے. ساس بہو کی جاسوسی کر رہی ہے بہو ساس کی جاسوسی کر رہی ہے شوہر بیوی کے حوالے سے ان چیزوں کو ختم کریں. ایک بہت بڑا ادیب گزرا ہے جاہز اتنا بڑا کہ وہ دکانیں کرائے پہ خریدتا تھا اس کی آنکھیں باہر آ گئی تھیں پڑھ کے. ایک مرتبہ اسے کسی نے پوچھا کہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ تمہیں کسی نے لاجواب کر دیا ہو؟ اس نے کہا ایک مرتبہ ایک بچی نے مجھے لاجواب کر دیا. وہ کیا؟ وہ ایک اس طرح برتن لے کے جا رہی تھی اس کے اوپر اس نے کپڑا ڈالا ہوا تھا ڈھانپا ہوا وہ برتن. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس برتن میں کیا ہے؟ اس نے کہا اگر میں نے تمہیں بتانا ہوتا تو اس کے اوپر کپڑا کیوں ڈالا. کیا کہنے. واہ واہ. اس سے میں نے یہ سیکھا کہ جن چیزوں کو اللہ کریم نے ڈھانپ دیا ہے واہ ہمیں ان پہ کپڑا رکھنا چاہیے. سبحان اللہ کیا اچھی بات ہے کیا اچھی رشتوں کو بچانے کا بہترین فارمولا. بہترین. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور نے خرقہ فقر جو معراج سے حضور واپس تشریف لائے تھے تو سرکار نے فرمایا میں یہ کسے عطا کروں. تو ایک صحابی رسول نے عرض کی حضور اگر یہ خرقہ فقر یہ مجھے عطا کر دیں تو میں صد کام کروں گا. ایک صحابی رسول نے عرض کی حضور میں اس سے عدل و انصاف اس معاشرے میں پھیلاؤں گا. ایک نے عرض کی حضور شرم و حیا کو عام کروں گا. تو حضور نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم سے پوچھا اگر یہ خرقہ فقر میں تمہیں عطا کروں تو کیا کرو گے؟ تو عرض کی حضور جہاں جہاں لوگوں کے عیب نظر آئیں گے میں وہاں ڈال کے لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالوں گا. تو پہلی چیز تو یہ ہے. اور دوسرا وہ یہ ہے کہ دوسروں کی خصلت اس پہ نہ جائیں اس نے میرے ساتھ یہ کیا نہ یہ آج کل وہ کہا جاتا ہے نا کہ وفا کرو گے وفا کریں گے جفا کرو گے جفا کریں گے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کرو گے. نہیں ہم نے یہ نہیں کرنا. ہم نے کیا کرنا ہے اپنی تو وہ مثال ہے جیسے کوئی درخت اوروں کو چھاؤں بخش کے خود دھوپ میں جلے. حضرت امام احمد بن حنبل آپ ایک ندی کے کنارے وضو کر رہے ہیں تو دیکھا تو ایک بچھو جو ہے وہ بہتا جائے. آپ نے پکڑ کے نکالا تو اس نے ڈنک مارا وہ دوبارہ گر گیا تو آپ نے پھر نکالا. تو شاگرد نے عرض کی حضرت یہ ظلم کر رہا ہے آپ اس کو. آپ نے فرمایا وہ اپنی بری خصلت نہیں بدلتا تو میں اپنی اچھی خصلت. کیا اچھی بات. اب ڈاکٹر صاحب دو تین باتیں وہ اپنی خون نہ بدلیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں. دو تین چھوٹے سوالات ہیں لیکن بڑے گراس روٹ لیول کے. مطلب میں نے انویٹیشن نہیں دیا میرے رشتہ دار ناراض ہو گئے اب ماننے کو تیار نہیں ہے. میں نے مثال کے طور پہ کہ کسی شخص نے گھر کی کوئی تقریب کی میں ان کو انوائٹ کیا صحیح طرح سے پروٹوکول نہیں دیا ناراض ہو گئے ماننے کو تیار نہیں ہے. انویٹیشن گھر پہ دینے نہیں گئے تھے واٹس ایپ کر دیا ناراض ہو گئے ماننے کو تیار نہیں ہے. کسی بات پہ کوئی تو میں ہو گئی وہ بات بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گئی کہ یہ کہہ دیا کہ تمہارے جنازے ہم پہ حرام ہمارے جنازے تم پہ حرام اب ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اس سے اچھا عورتوں کے درمیان کوئی بات ہوئی بچوں کے درمیان کوئی بات ہوئی وہ بات بڑھتے جو ہے پورے خاندان میں آ گئی. صورتحال یہ ہو گئی کہ اب نہ کوئی منانے والا نہ کوئی منوانے والا نہ کوئی سنبھالنے والا. تو اس صورتحال میں انسان کو کیا کر رشتے کیسے بچائے انسان؟ سر ہمیں پہل کرنی چاہیے. آج کے دور میں ایک تو ہے کانٹیکٹ اور ایک ہے کنیکشن. عمومی طور پہ ہم یہ جو تھوڑا سا ربط ہے یہ تو رکھتے ہیں مگر یہ جیسے بجلی کی رو ہے بلب تک آ رہی ہے کنیکشن یہ نہیں رکھتے. تو ان میں گرم جوشی کی ضرورت ہے. رابطہ رکھیں فون کریں گھر جائیں اور جو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی بیان کیا نا اطعموا الطعام
کھانا کھلائیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو فرمایا. اور ابھی جو بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات ہوئی, کروڑ باتوں کی ایک بات ہے. قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس آئے اور عرض کی بابا صاحب دل کرتا ہے کہ دنیا والوں کو کچھ دے جائیں. تو فرمایا کیا چاہیے؟ کہا حضور میرا دل کرتا ہے کہ جو قبر میں جو چیزیں جن کی مانگ ہے, جن کی مارکیٹ ویلیو وہاں ہے, تو ابھی دنیا والوں کو بتا دیں کہ اس عمل کی فکر کریں. تو کہا پھر کیسے پتہ چلے؟ کہا ہم دونوں میں سے جو پہلے قبر میں جائے تو وہ دوسرے کو بتائے کہ وہاں مانگ کس کی ہے. تو خدا کا کرنا ایسا ہوا, حضور بابا صاحب پہلے دنیا سے تشریف لے گئے, آپ پہلے دنیا سے تشریف لے گئے, اور قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ قبر مبارک پہ حاضر ہوئے اور بیٹھ کے وہاں پہ خط لکھا کہ حضور وعدہ کیا تھا, آپ بتائیے کہ یہاں پہ کس عمل کی مانگ بہت زیادہ ہے. تو جب تھوڑی دیر کے بعد اس ورق کو دیکھا تو شعر لکھا ہوا تھا, کمال ہے, جملہ فنون شیخ نیرزند بنیم خس, راحت بدل رساں کہ ہمیں مشربست و بس. جتنے علوم و فنون منطق فلسفہ کلام ہے یہاں کے دیکھا ہے ایک یہ ککھ جتنی بھی حیثیت نہیں ہے, یہاں تو یہ دیکھا جا رہا ہے بنیم راحت بدل رساں, جس بستی میں وقت گزار کے آیا ہے وہاں کے لوگوں کے دلوں کو سکون کتنا دے. سبحان اللہ جی, بہت لوگوں میں شکریہ, سکون بانٹیں. سبحان اللہ, بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا. آپ تشریف لائے کتاب الشفا رشتوں میں اخلاص کا وظیفہ. اگر رشتوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں تو اول و آخر درود پاک کے ساتھ کثرت کے ساتھ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 پڑھیں, انشاءاللہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور رشتوں میں خلوص پیدا ہوگا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے, آسان ہے. مردانگی تو یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.